الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا عنوان ہے کیا گھر کے سربراہ اور گھر کے بڑے کی واجب قربانی تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین و سامعین، آج کل یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ گھر کے سربراہ اور گھر کے بڑے کی واجب قربانی تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے، یعنی گھر میں رہنے والے تمام صاحب نصاب لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اور یہ حضرات اس کی دلیل میں مسند احمد کی روایت پیش کرتے ہیں جس کے الفاظ یوں ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 مینڈے خریدتے اور ایک مینڈھا اور ایک دمبا اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسرا مینڈھا اور دمبا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی فرماتے، قربان کرتے۔ ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی فرماتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ اپنی واجب قربانی کرے تو یہ قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس غلط فہمی کا مختصر مگر مدلل انداز میں ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور متعدد دلائل سے ہم اس غلط فہمی کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل حدیث پاک ہے جس کے الفاظ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قرآن و حدیث کے جاننے والوں نے حدیث پاک میں جو سعتن کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ حدیث پاک میں صاحب استطاعت، صاحب وسعت اور صاحب نصاب شخص مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر تمام یا متعدد افراد صاحب نصاب ہوں
تو ان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی قربانی نہیں کرے گا تو وہ اس حدیث پاک کی وعید میں داخل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قربانی نہ کرنے والے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ من کان لہ سعۃ، یہ الفاظ عام ہیں جو گھر کے تمام صاحب نصاب لوگوں کو شامل ہیں، اور حدیث پاک میں یہ تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ گھر کے سربراہ کی واجب قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور صاحب نصاب اگر قربانی نہ کرے تو وہ اس حدیث پاک کی وعید میں شامل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں خاص طور سے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی گئی ہے، ایسی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ اب اگر ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی واجب قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہم کو صحیح اور صریح دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے۔ یعنی صریح اور صحیح دلیل اس بات پر موجود نہیں ہے کہ گھر کے سربراہ کی واجب قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ علماء کرام نے اور قرآن و حدیث کے جاننے والوں نے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور حج اور قربانی کے لیے ذاتی حیثیت کو اور ذاتی ملکیت کو واجب قرار دیا ہے، یعنی جس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال ہوگا اس پر مالی عبادات فرض اور واجب ہوگی، اور جس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، حج اور قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں گھر کے متعدد یا تمام جو افراد ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، لہذا شرعی اصول کی روشنی میں یہی بات کہی جائیں گی کہ ہر فرد پر، گھر میں رہنے والے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ اور سجدہ تلاوت سمیت دیگر واجبات و فرائض یہ ذاتی طور پر واجب ہوتے ہیں، ذاتی طور پر لازم ہوتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے ایسے ذاتی اعمال دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتے۔ بالفاظ دیگر واجبات و فرائض میں نیابت کافی نہیں ہوتی ہے، اور قربانی بھی ذاتی طور پر واجب ہوتی ہے۔ لہذا جب قربانی ذاتی طور پر واجب ہوتی ہے تو یہاں بھی نیابت کافی نہیں ہوگی، یعنی کسی دوسرے کے قربانی کرنے سے اس شخص کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوگی جس پر قربانی واجب تھی۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ مطلب مراد لیتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی واجب قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، تو یہ مطلب لینا ان روایات کے خلاف ہے جن روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک دمبا یا ایک بکری قربانی کرتا ہے یا قربان کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک دمبا یا ایک بکری میں شرکت جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک دمبا ایک شخص کی طرف سے کافی ہوگا، ایک بکری ایک شخص کی طرف سے کافی ہوگی۔ جب ایک شخص کی طرف سے کافی ہوگی تو یہاں تو گھر کا سربراہ ایک ہے اور وہ کئی افراد کی نیت کر رہا ہے، لہذا یہ یہاں شرکت پائی جا رہی ہے اور یہ شرکت جائز نہیں ہے۔ آخر میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ حدیث پاک کے دو جز ہے۔ ایک جز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا، اور دوسرا دمبا
اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا۔ تو اگر دوسرے جز سے ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی قربانی گھر کے تمام صاحب نصاب افراد لوگوں کی طرف سے کافی ہے، تو پھر دوسرے جز کا معنی یہ ہوگا، دوسرے جز کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے یہ بھی پوری امت کی طرف سے کافی ہو گئی۔ اب امتیوں کو جو صاحب نصاب ہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نکلتا ہے۔ اگر ہم یہ مطلب لیتے ہیں اور یہ مطلب مراد لیتے ہیں تو یہ مطلب خلاف شرعی دلائل کے بھی خلاف ہوگا، یعنی اس مطلب کو مراد لینے میں شرعی دلائل کی خلاف ورزی ہوگی، اور ساتھ ساتھ قربانی سے متعلق جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ بالکل کالعدم ہو جائے گی، بے حیثیت ہو جائے گی، اور قربانی جیسا اہم فریضہ اور قربانی جیسی اہم عبادت یہ معطل اور بیکار ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ مطلب یوں نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کی طرف سے جو صاحب نصاب ہیں قربانی ادا کر دی ہے، لہذا اب امتیوں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تمام امتیوں کی طرف سے کافی ہے، یہ مطلب نکلے گا، اور یہ مطلب قرآنی تعلیمات اور شرعی دلائل کے خلاف ہیں۔ لہذا ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اب ہم آخر میں حدیث پاک کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، اور خاص طور سے مسند احمد کی روایت جو بطور دلیل پیش کی گئی تھی اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو قربانی کے ثواب میں شریک کر لیا تھا۔ ایسے ہی دوسرے جملے کا بھی مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو قربانی کی تھی وہ قربانی تو آپ نے اپنی طرف سے کی تھی، لیکن قربانی کے ثواب میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو شریک کر لیا تھا۔ یہی عام فہم اور آسان مطلب ہے، لہذا دوسرا مطلب مراد لینا بالکل درست نہیں ہوگا، بلکہ بالکل اور ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر اور احکام شریعت پر پوری طرح صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔